بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کچھ مثالوں کا جو قرآن میں بیان ہوا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مثال کے ذریعے بیان کریں تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھائی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر زبان کے اندر ضرب الامثال ہوتی ہیں، تمثیل کے ساتھ کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفار کے مختلف معاملات کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ ایک جگہ بتوں کی عبادت کو اس طرح تشبیہ ارشاد فرمائی کہ جیسے ایک مکھی ہو، یعنی یہ بت جو ہیں وہ اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی دور نہیں کر سکتے، یا اگر مکھی کوئی ان سے چیز چھین لے تو یہ وہ چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے بچا بھی نہیں سکتے۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر کوئی مکھی ان سے چیز چھین کے لے جائے تو یہ وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب بت اتنے بھی کام کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کی عبادت کرنے والے کس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان معاملات کو مکڑی کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جیسے مکڑی کا گھر، یعنی بہت ہی کمزور گھر ہوتا ہے، اور مکڑی کے گھر کی طرح ان کی یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اسی طرح پیچھے ہم نے دو مثالیں پڑھی ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی، اور ایک وہ شخص کہ جس کے سامنے روشنی پھیلتی ہے اور پھر وہ چلنے لگ جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ تو کفار کہنے لگے کہ یہ مثالیں، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے، ان مثالوں کی کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ اللہ مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ بات کو سمجھانے کے لیے مکھی اور مچھر کی مثال دینے سے اللہ حیا نہیں فرماتا، یعنی اس میں کوئی ایسی شرم والی بات نہیں ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ایسی مثال دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بھی عطا فرما رہا ہے، دے رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ بات کو۔ ان اللہ لا یستحیی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان فرمائے، ما بعودتاً، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی گئی گزری، مچھر کی مثال ہو، مکھی کی مثال ہو، یا مکڑی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ جو بھی کلام نازل ہو رہا ہے، اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، اللہ کوئی حکم بیان فرما رہا ہے، یا وہ ترغیب و ترہیب کا کوئی مرحلہ ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے کس چیز کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کے ساتھ کس مثال کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کفار نے تو ظاہر بات ہے ان کو تو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے،
انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض نکالنا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی اس میں عیب تلاش کرنا ہے۔ تو ایمان والے تو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، وہ تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جبکہ کفار وہ اس میں عیب جوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اعتراض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ساتھ یعنی یہ قرآن مجید کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں فرماتا مگر ان لوگوں کو جو نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی اصل میں ہدایت اور گمراہی پیدا اللہ نے فرمائی ہے، لیکن جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنے فسق کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے، دیکھیں کہ یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے گمراہ فرماتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ضلال نہیں ہے، یہ رہنمائی کے لیے آئی ہے، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ لیکن ایک شخص کو رہنمائی کی جا رہی ہے لیکن وہ اس رہنمائی کو ترک کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی ہدایت کو چھوڑ کر غلط رستے پر جا رہا ہے، تو وہ ہدایت چھوڑنا اس کی گمراہی کی وجہ بن گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے یہ صحیفہ نازل فرمایا ہے قرآن کی صورت میں، تو جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم غلط رستے پر چل جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر انسان کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس سے یہی قرآن پڑھ کے لوگ بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر مختلف طرح کی تعویلیں کر کے اپنی مرضی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ صحیح نہیں ہے جی، قرآن کی آیات مکمل نہیں ہیں، قرآن کی آیات کم ہیں یا اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے، اور ان کی گمراہی کی وجہ اصل میں ان کی کج فہمی بنی، اصل میں ان کا فسق و فجور بنا اور ان کی نافرمانی بنی۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والے تو ہدایت پا جاتے ہیں، جو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے وہ پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور گمراہی کے رستے کو پسند کر لیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، یعنی جو اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ تعلق کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، اور ان کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ خسارے میں ہی ہیں اور نقصان کے اندر ہی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہوگے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید میں عیب جوئی کی اور قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھا۔ دوسرا یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے، یعنی ان فاسقین کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اس سے ایک مراد تو یہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن پھر اس وعدے کو توڑ دیا، پھر کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا وہ عہد بھی ہے جو عالم ارواح میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ ساری روحوں نے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا اور تمام ارواح سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کے رب ہونے کو ہم نے تسلیم کیا تھا، لیکن اس دنیا میں آئے تو بھول گئے۔ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام بھیجے، اور انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں وہ وعدہ یاد دلایا گیا۔ اللہ کا کلام آیا، اللہ کے کلام نے آ کے وہ وعدہ یاد دلایا، لیکن انسانوں نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ جنہوں نے وہ وعدہ نبھایا اور اس وعدے کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کی، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس وعدے کو بھلا دیا اور توڑ دیا
تو وہ فرمایا وہ انہی فاسقین میں اور انہی نافرمانوں میں آگے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں 27 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمائی وہ ہے اللہ تعالیٰ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے ان کو یہ توڑتے ہیں۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، اولاد کو والدین کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، اسی طرح دیگر جو رشتے ہیں اور اہل ایمان کے آپس میں اخوت کے رشتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مومنین کے آپس میں اخوت کے رشتے ہیں، تو اس اخوت کو جوڑنے کا حکم دیا، لیکن یہ فاسق کیا کرتے ہیں، یہ اس کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اور یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بنتا بلکہ یہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس آیت میں فرمائی گئی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں، زمین کے اندر دنگا و فساد پیدا کرتے ہیں اور زمین کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ تو تم غلط کر رہے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو امن کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو صحیح درست نیت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الا انہم ہم المفسدون، یہ فسادی اصل میں یہ ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا وعدہ توڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کیا اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا، زمین ان کے لیے تنگ کر دی، ان کو پریشان کیا، تو فسادی تو وہ لوگ ہوئے اور دہشت گرد تو وہ لوگ ہوئے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں خسارے میں، اصل میں گھاٹے میں۔ تو اس خسارے سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس خسارے سے ہم بچ اس طرح سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو بصورت قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پر کامل ایمان رکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے وعدہ تھا، ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس کے رب ہونے کو تسلیم کیا تھا، آج بھی اس کے رب ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اس کی بندگی کریں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہم انہیں جوڑیں، توڑنے والے نہ بنیں، جوڑنے والے بنیں، اور زمین کے اندر امن، آشتی، محبت اور پیار پھیلانے والے بنیں، نہ کہ دنگا و فساد، نہ کہ رشتہ داروں کے اندر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں، بلکہ خاندان کے اندر، بلکہ معاشرے کے اندر، اپنے ہمسائیگی میں، اپنے دوست احباب کے اندر ہمارا کردار جوڑنے والے لوگوں جیسا ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں میں پیار اور محبت کا ذریعہ بنیں۔ وہ لوگ پھر کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔